اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ کریم، آپ نوازیں گے تو عرض کر سکوں گا، اپنے علم سے مدد فرمائیے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، اطاعت شار مرد اور اطاعت شار عورتیں، صادق مرد اور صادق عورتیں، صابر مرد اور صابر عورتیں، متواضع مرد اور متواضع عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزے دار مرد اور روزے دار عورتیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا باکثرت ذکر کرنے والے مرد اور باکثرت ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اب اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں خواتین کا ذکر حضرت عارۃ الانصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں دیکھتی ہوں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر صرف مردوں کے لیے ہے اور میں عورتوں کے لیے کسی چیز کا حکم نہیں دیکھتی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35۔ اسلام، ایمان، قنوت اور خشوع وغیرہ کے معنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت شار ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہو۔ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ لوگ جو اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں اور آپ اللہ کے پاس سے جو بھی پیغام لے کر آئے اس کو مانیں اور قبول کریں، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر احکام شریعہ کی پابندی کریں۔ قانتین و قانتات جو تمام عبادات پر دوام اور استمرار کے ساتھ عمل کریں۔ صادقین اور صادقات جو ہمیشہ سچ بولیں اور اپنے اعمال سے اپنے قول کی تصدیق کریں۔ صابرین اور صابرات جو مصائب پر بے قراری اور شکایت نہ کریں، عبادت کی مشقت پر ثابت قدم رہیں، اور جب نفس اور شیطان ان کو گناہ پر اکسائے تو اس کے کہنے میں نہ آئیں اور خود پر ضبط کریں۔ الخاشعین والخاشعات جو اپنے دلوں اور اپنے اعضاء سے متواضع اور منکسر رہیں، یعنی عاجزی کریں، تکبر نہ کریں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں دائیں اور بائیں التفات نہ کریں، یعنی نمازیں وہ دھیان سے پڑھتے ہیں اور دائیں بائیں نہیں دیکھتے۔ اور المتصدقین اور والمتصدقات جو فرض اور نفل صدقات ادا کریں۔ والحافظین فروجہم والحافظات بیویاں اپنے شوہروں کے ماں سوا اور شوہر اپنی بیویوں کے ماں سوا بے پردہ نہ ہوں۔ باکثرت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ مجاہد نے کہا، اس وقت تک کسی کا باکثرت ذکر کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہ ہو۔ باکثرت اللہ کا ذکر کرنے کے متعلق احادیث حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے ایسی چیزیں بتائیے جس کے ساتھ میں چمٹ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک کس بندے کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فرمایا، باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور باکثرت اللہ کا ذکر کرنے والی عورتوں کا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کفار اور مشرکین سے جہاد کرے حتیٰ کہ وہ زخمی ہو کر خونم خون ہو جائے، تب بھی اللہ کا باکثرت ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔
اور اس سے پہلے جو حدیث پڑھی تھی وہ بھی ترمذی کی حدیث تھی، اور یہ ذکر کی فضیلت میں ہیں دونوں احادیث۔ اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر نہ دوں جو تمہارے رب کے نزدیک سب سے اچھے اور سب سے پاکیزہ ہوں، جو تمہارے درجات سب سے زیادہ بلند کرنے والے ہوں، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات کرنے سے زیادہ اچھے ہوں، اور اس سے زیادہ بہتر ہوں کہ تمہارے دشمنوں سے مقابلہ ہو، وہ تمہاری گردنیں مار دیں اور تم ان کی گردنیں مار دو۔ صحابہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے 10 نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے اللہ پاک نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، جن کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے، جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جن کے لیے جنت ہے۔ اور وہ 10 نشانیاں کیا ہیں؟ کہ وہ مرد اور عورتیں جو زبان سے اسلام کے بنیادی عقائد کا اقرار کرتے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اسلام کے بنیادی عقائد کا اقرار کرے، ایسے شخص کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مومن اس شخص کو کہتے ہیں جو دل سے تصدیق کر دے اسلام کے بنیادی عقائد کی۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو مرد اور جو عورتیں مسلمان ہیں، یعنی وہ زبان سے اسلام کے بنیادی عقائد کا اقرار کرتے ہیں، مومن ہیں، اور پھر فرمایا وہ مومن بھی ہیں کہ دل سے تصدیق کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ تو یہ 2 نشانی ہو گئی کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا، کس چیز کی؟ اسلام کے بنیادی عقائد کی۔ جب ہم زبان سے اقرار کر لیتے ہیں اور دل سے تصدیق کر لیتے ہیں تو یہی ایمان ہے۔ تو ایمان لانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ 2 نشانیاں بیان ہو گئیں، یعنی 10 نشانیاں بتائی ہیں اس آیت میں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں، کہ ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہ پہلے کہ وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں اسلام کی بنیادی عقائد کا اور دل سے تصدیق کرتے ہیں، اور پھر بندگی کرنے والے ہیں۔ تیسری نشانی بیان کی کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، سچے ہیں، ہر وقت سچ بولتے ہیں، ہر حال میں سچ بولتے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں صبر کرنے والے ہیں۔ یہ 5 نشانیاں ہو گئیں۔ اللہ کے آگے جھک کر رہنے والے ہیں، یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، چاہے نفلی صدقہ ہو، چاہے واجب صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، عشر ہو، ہر صورت میں خیرات کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ یہ 10 نشانیاں جس شخص میں ہوں گی، اللہ نے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ نے اس کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان 10 نشانیوں کا خلاصہ کلام کر دیتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرتے ہیں، 1 نشانی اسلام کے بنیادی عقائد کی، دل سے تصدیق کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، 3 نشانیاں ہو گئیں۔ چوتھی نشانی سچ بولتے ہیں، 5ویں نشانی صبر کرتے ہیں، 6ویں نشانی عاجزی کرتے ہیں، 7ویں نشانی خیرات دیتے ہیں، 8ویں نشانی روزہ رکھتے ہیں، 9ویں نشانی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور 10ویں نشانی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تب تک کوئی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ چلتے پھرتے، بیٹھتے، اٹھتے، لیٹتے ہر وقت اللہ کو یاد نہ کرے، ہر وقت اللہ کے دھیان میں نہ رہے، ہر وقت اللہ کے خیال میں نہ رہے، ہر وقت یہ سوچے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، اللہ میرے قریب ہے، اللہ میرے ہر حال سے واقف ہے، اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور سچ بولنے والے وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی سچ بولنے والے لوگ سچوں میں شامل نہیں ہوتے، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ ایسے بندگی کرنے والے، عبادت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ عبادت کرتے ہیں، استقامت کے ساتھ کرتے ہیں اور پورے دھیان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو عبادت ایسے کرنی چاہیے، عاجزی اور انکساری سے کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرے حال سے واقف ہے، اس طریقے سے کہ میں عاجز بندہ ہوں اور اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور میں بہت کم تر ہوں۔ اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ تو اس آیت سورۃ الاحزاب آیت نمبر 35 میں 10 نشانیاں بیان کر دیں، جس میں بھی یہ 10 نشانیاں، 10 خوبیاں ہوں گی،
وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی رحمت سے، نبی پاک کی شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔